نماز میں لباس اور سطر کا بیان۔ نماز میں انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے تو انسان کو چاہیے پوری طرح اچھی طرح ادب اور احترام سے جائے۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ڈھانپنا ضروری ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کو ادب اور احترام کا تقاضا رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے نماز میں جس کا ڈھانپنا ضروری ہے وہ آدمی کا سطر کہلاتا ہے، جو انسان کا ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو مرد کے لیے سطر ہے، اس کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پہ نماز میں اور بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں مرد کے لیے سطر کے ساتھ ساتھ یہ جو کندھے ہیں انسان کے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کپڑا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 359 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یصلی احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی نماز ایک کپڑے میں اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو۔ یعنی ویسے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، لیکن کندھے ڈھانپنے ضروری ہیں۔ اس لیے نماز میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک کا تو سطر ہر حالت میں ڈھانپنا مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور نماز میں کندھوں کا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ضروری چیزوں میں سے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب مسجد کی طرف جاؤ تو اپنی زینت جو ہے وہ لے کے جاؤ۔ انسان کو نماز کے لیے جب جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح لباس، اچھے لباس کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ جائے۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ لازم ہیں، اس کے علاوہ وقار جو ہے وہ مطلوب ہے۔ ایک سوال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا نماز میں سر کا ڈھانپنا مرد کے لیے ضروری ہے؟ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر پگڑی رکھتے تھے، عمامہ باندھتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ لیکن عمامہ کے علاوہ کسی ایسے انداز سے سر کو ڈھانپنا کہ خالص نماز کے لیے آ کے سر کو ڈھانپا جا رہا ہو اور وہ کسی بھی چیز سے ڈھانپ لے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ایک عزت اور وقار لینا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک کوئی خراب کپڑا یا وہ رومال جس سے انسان اپنا ناک صاف کرتا ہے، نماز کے ٹائم آ کے اس کو سر کے اوپر باندھ لے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے، اور وہی کپڑا باندھ کے کسی بڑے محترم انسان کے سامنے نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ کے سامنے بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سر کو چھپایا جائے، بلکہ اصل مقصد ہے عزت اور احترام کے لیے جو ہے انسان سر کو ڈھانپے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان عزت اور احترام کا تقاضا پورا کر سکتا ہو تو پھر جو ہے وہ سر کو ڈھانپنا چاہیے، لیکن صرف سر کے چھپانے کا مقصد نہیں ہے کہ ایسی جیسے بعض مساجد میں پلاسٹک کی جو ہے وہ ٹوپیاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں اور وہ میل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یا کوئی اور طریقے سے جو ہے چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بس سر کے اوپر چڑھا لو اور نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھ لیں یہ مقصود نہیں ہے، مقصد ادب احترام ہے
اور اپنی زینت کو لینا ہے، وہ انسان سے مقصود ہے۔ نماز میں جو چیزیں ڈھانپنا جس کا حکم موجود ہے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ سطر کو ڈھانپا جائے اور انسان کے کندھے جو ہے وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مرد جو ہے جتنا بھی ادب اور احترام کر سکتا ہے اپنے لباس میں، اسے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور عورت کے لیے نماز میں حکم یہ ہے کہ عورت المرأۃ کلھا عورہ، عورت جو ہے وہ سارا کا سارا سطر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ سب چیزیں اس کی ڈھانپی ہونی چاہیے نماز میں، سوائے اس کے کہ اسے اجازت ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ننگا ہو، اور اسی طرح اس کی اتھیلیاں جو ہے اتھیلیاں کہلاتی ہیں، یہ جو ہے کفین جسے عربی میں کہا جاتا ہے، یہ جو ہے اگر اسے نہیں ڈھانپے ہوئے تو نماز میں جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے 377 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو بالغ عورت نماز پڑھ رہی ہو، جب تک کہ وہ اپنے سر سے لے کے نیچے تک کوئی اچھی طرح اوڑھنی جو ہے اپنے اوپر نہ لے لے۔ خمار کہتے ہیں جس سے سر کو ڈھانپا جاتا ہے اور اچھی طرح جو ہے وہ نیچے تک جسم جو ہے وہ ڈھانپا جائے۔ تو عورت کے لیے پورے جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اتھیلیاں تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، چہرہ بال نظر نہیں آنے چاہیے، اسی طرح ٹھوڑی کے نیچے جو ہے وہ چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے، صرف اور صرف چہرہ نظر آ رہا ہو تو یہ عورت کو جو ہے وہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ تمام عورت کو جو ہے وہ نیچے پاؤں تک جو ہے وہ اس کو پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔